جی جناب، ویلکم بیک ٹو آج پاکستان. ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. یہ آج کل کے سوشل میڈیا پہ بڑا اپلائی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جو آپ گیان، جو فلسفہ، جو اپنے ذہن کی میچورٹی کا ایک طرح سے اظہار کر رہے ہوتے اپنے خیالات کے تھرو، پتہ چلتا ہے اصل زندگی میں آپ نہیں ہیں. تبھی کہتے ہیں کہ باہر آپ کا پبلک فیس بڑا اچھا ہے، لیکن آپ ریالٹی میں کیسے، یہ صرف آپ کے اسپاؤس کو پتا ہوتا ہے. بعض ذرا یہ کر لیتے ہیں، پاسورڈ کا حوالہ دیا کہ کیا یہ صحیح ہے پاسورڈ مانگنا یا نہیں مانگنا. اور آپ سے بات ہو رہی تھی صوبیہ کہ یہ جو ایک کال اور فیل کا تضاد ہے، اور خاص طور پہ آج کل جو نیا ہیش ٹیگ چلا ہے ریلیشن شپ گولز، کہ آپ دوسروں کو تصور کرتے ہیں کہ وہ زیادہ ہیپی کپل ہے اور امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیٹس ٹرو. دیکھیں سوشل میڈیا پہ اگر آپ اس کا انالیسس کریں اور آپ ریسرچز پہ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں بھی یہ چیز ایویڈنٹ ہے کہ جو لائف اپنی سوشل میڈیا پہ دکھائی جاتی ہے وہ ایکچوئل میں ہوتی نہیں ہے. تو وہ آپ ہی کہہ لیجئے کہ وہ جو ہماری ڈریم لائف ہوتی ہے نا، دا وے وی وانٹ اٹ ٹو بی، وہ ہم سوشل میڈیا پہ، اور کوئی ہماری لائف میں ایسی کوئی مومنٹ آ جاتی ہے اور ہم اسے فوراً سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیتے ہیں. اور جو دوسرے لوگ ہیں اس کو دیکھ کے انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی شاید بہت اچھی ہے، وہ اس سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں، سیلف امیج بھی لو ہوتا ہے، ریلیشن شپس بھی افیکٹ ہوتے ہیں کہ اس کے دیکھو کیسے ہیں. اچھا، ہمارے کالج فرینڈز میں سے ایک نے اپنی بیوی کے لیے ایک بہت ہی محبت بھرا پیغام ایز اے سوشل میڈیا اسٹیٹس ڈالا اور بڑے پیار سے، بڑے رومانٹک انداز میں اس کو برتھ ڈے کی وش کی. ہم ساروں نے بھی جوائن کر لیا نیچے، کیونکہ اس کی بیوی کو جانتے تھے تو ہم نے بھی وش کرنا شروع کر دیا. لیکن ہمارے 3 میل کالیگز ایسے تو انہوں نے کہا او شٹ، اب مجھے اپنی بیوی سے مار پڑی کیونکہ وہ بھی یہی ایکسپیکٹ کرے گی کہ میں اسی طرح کی پبلک ڈیکلریشن کروں. سوشل میڈیا پہ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ فوراً کمپیریزن میں چلے جاتے ہیں. ایسا بیوی تو تمہارا ہی دوست ہے، یہ کتنے اچھے الفاظ میں اپنی بیوی کے لیے وہ جیسے کہ میں بتا چکی ہوتا نہیں ہے ایسا نا. لاٹ آف کپلز میں، یعنی میرے اپنے فرینڈ سرکلز میں آئی ہیو سین کہ ان کی لائف کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آئیڈیل لائف اور لائف ایسی ہونی چاہیے، اور وہ اینڈ ریلیشن کیا تھا ڈیورس. یہ ایسے ہی ہے نا، وہ میاں نے بیوی نے میاں کو دکھایا کہ وہ دیکھو تار پہ بیٹھے ہوئے طوطا طوطی آپس میں کتنا پیار کر رہے ہیں، یہ روز کرتے ہیں. میں نے کہا ذرا غور سے دیکھو، روز طوطی نہیں ہوتی ہے. ارے بابش کیا کہیں گی، سنس یو آر اے پبلک فیسنگ پرسن ایز ویل، ہمارے یہاں بہت سارے پبلک سیلیبریٹیز تھے، ایز اے کپل ہم ان کو جانتے تھے، ہسبینڈ اینڈ وائف. جب وہ سیپریٹ ہو رہے ہیں تو ان کی لڑائی، ان کے جھگڑے، لٹرلی جیسے کہا جاتا ہے کہ دا ڈرٹی لانڈری از بینگ ڈن ان پبلک. اس پہ کیا کہو گی؟ یعنی سوشل میڈیا پہ تو لوگوں کو تو مسالہ مل رہا ہے کیونکہ وہ سٹارز ہیں، لیکن ایسا کرنا تمہاری نظر میں مناسب نہیں؟ میری نظر میں ایسا بالکل بھی مناسب نہیں ہے. یہاں پر آتی ہے ایک دوسرے کی جو پرائیویسی ہے اس کا خیال یہاں پر آتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑا اچھا، میں ایک کوٹیشن ایک جگہ پہ پڑھ رہی تھی کہ اخلاق کا اصل امتحان تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. صحیح. اور یہ بات بالکل سچ ہے، کیونکہ جب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں ہیں تب تک تو آپ ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو بھی یہی بتا رہے ہیں نا، یہی شو کر رہے ہیں کہ آپ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں. جب تعلق ختم ہوا تو آپ کو ساری برائیاں یاد آ گئیں، ہر چیز یاد آ گئی. تو وہ جب میں نے پڑھی نا کوٹیشن تو مجھے بہت بہت اچھا لگا کہ واقعی ایسا ہے. اور ہمارے ہاں یہ ابھی خیر ہمارے کچھ کپلز ایسے ہیں یا نہیں، جیسے عروہ اور فرحان کے بارے میں کہا جاتا ہے. اچھا، لیکن افواہیں ہیں یا جو بھی ہے، بٹ سوشل میڈیا پہ انہوں نے اس بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کیا. اور مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگی کہ انہوں نے خیال رکھا جو بھی چل رہا ہے ان کی لائف میں، انہوں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا. یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا، آن دی ادر ہینڈ ایک اور اس کا اینگل یہ ہے کہ پریویسی آپ بالکل اپنی برقرار رکھیں، لیکن صوبیہ کئی دفعہ جو لوگ نان سیریس ہوتے ہیں وہ پریویسی کی آڑ میں آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں اور دنیا کے سامنے وہ اسی طرح سنگل اینڈ اویلیبل اپنا ایک امیج دے رہے ہوتے ہیں. اس پہ کیا کہو گی؟ اس پہ لوگ کیسے محتاط رہیں کہ اگر آپ کی ایک 5 سال سے ریلیشن شپ ہے اور اس کا سوشل میڈیا پہ کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو کیا یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے؟ دیکھیں بالکل خطرے کی گھنٹی. اب ایک کالر نے بھی ایک جیسے بات کہی تھی کہ میرے تو سارے پاسورڈز اوپن ہیں اور میرا کوئی پاسورڈ ہی نہیں ہے. تو ایون دیر آر کپلز کہ وہ پاسورڈ یا تو اپنا شیئر کر دیتے ہیں، اس لیے شیئر کرتے ہیں کہ بیوی شیئر کر لے، یا وہ اس لیے اوپن رکھتے ہیں یعنی ان کا اپنا دوسرا اکاؤنٹ ہوگا جس سے وہ اپنی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے بچے بھی کرتے ہیں. بالکل وہ اپنے ایک فیک آئی ڈی بنائی ہوئی ہے اور اس سے آپ چل رہے ہیں، اور یہاں پہ پیرنٹ آپ کی ایک بالکل ڈفرنٹ لائف. تو یہ آپ جو بھی بات کر رہی تھی کہ جب بریک ہوتا ہے اور پھر ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، تو اس پر شاعر لدھیانوی نے بڑا اچھا لکھا ہوا ہے، تعارف روگ بن جائے تو اس کا بھولنا بہتر، تعارف روگ بن جائے تو اس کا توڑنا اچھا، وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا چاہیے. تو آرام سے چھوڑ دیں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی بد بےزتی کریں. جی صوبیہ.
اچھا کرے کیا؟ اب لڑکی اگر انسسٹ کرتی ہے کہ یار پبلک کرو تو بار بار یہ کہا جاتا ہے تمہارے لیے کر رہا ہوں, تم پہ باتیں بنیں گی, یا میرے گھر والے بھی میری سوشل میڈیا پہ ہیں, میرے خاندان میں باتیں, یہ 2 نمبر ہوتا ہے بندہ. اگر دیکھیں وہ اپنے سنگل اکاؤنٹ پہ شیئرنگ کر رہا ہے, اپنی چیزوں کو بھی پوسٹ کر رہا ہے, اور لیکن وہ آپ کو وہاں نہیں لانا چاہ رہا ہے, تو دیٹ از الارمنگ سائن. خواتین بھی کر رہی ہیں جس کو آپ کی چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ یار شاید یہ لارا لپا وہاں پہ بھی دیا ہوا ہے, ہو سکتا ہے چھٹی حص کبھی غلط نہیں کہتی, معاوش کہہ رہی ہے. یس دیٹس ٹرو کہ اگر آپ کی گٹ فیلنگز آپ کو کہہ رہی ہیں تو یو ہیو ٹو لسن ٹو دیٹ. اور یہ دس از ٹرو کہ یہ الارمنگ سائن ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہو, لیکن یہ ہو سکتا ہے الارمنگ سائن. تو وہاں آپ کو اس کے دوسرے بہیویئرز اور دوسرے ایکٹیویٹیز پہ بھی نظر رکھنی پڑے گی. اچھا ویری کوئکلی معاوش, پردے کا ایلیمنٹ, یعنی کئی دفعہ لوگوں کو شادی کرنے کے بعد ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ کا اسپاؤس کتنا کنزرویٹو ہے. اس سے پہلے اگر لڑکی کی ایک سوشل میڈیا لائف ہے, اس کے پیرنٹس مائنڈ نہیں کرتے تھے کہ آپ اپنی اچھی سی پیاری سی تیار ہوئی تصویر اپلوڈ کر دیں, نازیبا نہیں اچھی سی تصویر کر دیں. ہسبینڈ ایسی پابندیاں لگائے کہ اب نہ ڈالنا سوشل میڈیا پہ, تیار ہوئی ہو میرے لیے ہوئی ہو, تب کیا کرنا چاہیے لڑکی کو؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نے اپنی یہ اس کی خوش فہمی ہوتی ہے کہ میرے لیے ہوئی ہے, وہ اپنے لیے تیار ہوتی ہے, اور ہونا بھی چاہیے, اپنے لیے ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے ایک دوسرے کی پروفائل دیکھ لی تھی نا منگنی سے, شادی سے پہلے آپ کو پتا تھا نا کہ وہ کیسے, اس کا لائف اسٹائل کیا ہے. ایز اٹ از ایکسپٹ کرو, اور یہ بیوی کی طرف سے بھی ہونا چاہیے. آپ اپنے ہسبینڈ کو ایز اٹ از ایکسپٹ کرو. اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہو نا اپنے پارٹنر کو, اور آپ ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہو, تو پھر اس کو میں محبت نہیں سمجھتی. یعنی یہ سودے بازی ہے. بہت بہت شکریہ معاوش, ہمارے ساتھ موجود تھیں ڈاکٹر صوبیہ خواجہ صاحب. نئی دنیا ہے جی 2015 سے سوشل میڈیا از ویری مچ آ ریالٹی, اور یقیناً ہمارے رویوں کو, ہمارے دنیا کے دیکھنے کو انداز کو چینج کیا ہے. جو اسٹیٹس ہوتا ہے, جو تصویر ہوتی ہے, اس کی باریکی میں ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اسٹیٹس لگایا تو اس کا کیا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. کچھ لوگ اٹینشن سیکرز بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم لوگوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور یقیناً جس انداز میں ہم پڑھتے ہیں یہ اپنے ہمارے خیالات کی بھی عکاسی کرتا ہے. اگر ہم اپنے آپ میں ایک نیگیٹو انسان ہیں تو ہمیں ہر طرف نیگیٹیوٹی ہی نظر آئے گی, اور شک و شبہات ہی نظر آئیں گے. سو اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ کسی بھی نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے آپ یہ کر لیں کہ آپ کتنا پروجیکٹ کر رہے ہیں اور کوئی چیز کتنی ریئل ہے. ایٹ ٹائمز آئی تھنک دا بیسٹ ریئیکشن از کہ تھوڑا سا وقت لے کر ریئیکٹ کریں, چاہے آپ ہسبینڈ ہو یا آپ وائف ہو. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان, اور اب آپ کے لیے ایک بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے. آج پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے جی ورلڈ سوشل میڈیا ڈے, اور کچھ لوگ اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے سوشل میڈیا کے بغیر, اور یہ کتنی تیزی سے چینجز آئے ہیں, شاید ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوا. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی کہ صرف اگر دیکھا جائے سال 2015 میں, تو پوری دنیا میں تقریباً لگ بھگ 2 بلین یعنی 2 ارب کے قریب سوشل میڈیا یوزرز تھے, اور صرف 5 سال کے اندر جو ایکسپونینشل گروتھ ہوئی ہے, اس وقت کہا جاتا ہے کہ 3.96 بلین لوگ استعمال کرتے ہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا. سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ فیس بک یا انسٹاگرام, لیکن یہ بہت بعد میں آئے. کیا آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم لانچ کیا گیا وہ 1997 میں 6 ڈگریز کے نام سے تھا. 6 ڈگریز سے مراد ہے کہ ہر شخص ایک دوسرے سے صرف 6 ڈگری کے فاصلے پر ہے. یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا میں تنہا ہیں, یا آج کل آپ جیسے فیس بک پہ دیکھیں تو آپ کو بہت سارے میوچول فرینڈز نظر آتے ہیں, کہ آپ باہمی طور پہ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں, یعنی ایک شخص اور آپ کے بیچ میں کتنے سارے میوچول فرینڈز ہیں. جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو 6 ڈگریز نے یہ تھیوری دنیا میں لانچ کی تھی, اور یہ ایک مارکیٹنگ تھیوری بھی مانی جاتی ہے کہ ایک شخص کو دوسرے شخص سے صرف اور صرف آپ 6 کنیکشنز کے فاصلے پر ہیں. جس طرح ہمیں عادت نہیں ہے کہ ایئرپلین میں بیٹھے ہیں یا بیرون ملک جائیں اور آپ کو کوئی بتائے جی میرا تعلق نیو یارک سے ہے, تو آپ 3-4 نام لینے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نیو یارک میں کس کو جانتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ شاید وہ شخص بھی اس کو جانتا ہو. یا کسی نے کہا کہ میں بوسٹن یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں یا وارک یونیورسٹی میں ہوں, تو آپ فوراً ذہن کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کون ہے وہاں پہ جس کو میں جانتا ہوں. سو دیٹس دا کانسیپٹ آف 6 ڈگریز. اس کو 1997 میں اینڈرو وائن ریک نے لانچ کیا تھا, اور یہ اپنے پیک پہ یعنی 2001 میں اپنی پیک پہ پہنچا تھا, اور اس کے لگ بھگ 10 لاکھ
लाख फॉलोअर्स थे. फिर जिस तरह के हर उरूज को ज़वाल है, उसके बाद हमने देखा कि फ्रेंडस्टर के नाम से एक सोशल मीडिया फोरम आया जो कि साल 2002 में आया. उसने भी कामयाबी हासिल की, लेकिन ऑल राइट कामयाबी थी. इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर उसके बाद जी लिंक्डइन आया, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत मुख्तलिफ था. अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, अगर आप प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहते हैं, तो लिंक्डइन 2003 में आया, जो अभी भी काफी पॉपुलर है अगर आप प्रोफेशनली अपना प्रोफाइल मेंटेन करना चाहते हैं. नेक्स्ट जी माई स्पेस. अगर आप 90s किड हैं तो आप माई स्पेस को जरूर जानते होंगे. ये 2004 में लॉन्च हुआ और बहुत ही ज्यादा फेमस था. और इसी जमाने में 2004 में ही फेसबुक आया, तो फेसबुक और माई स्पेस ऑलमोस्ट नेक टू नेक था. ये हिस्ट्री है जी सोशल मीडिया की. इसको भी ये सबसे लार्जेस्ट सोशल मीडिया नेटवर्क थी. फेसबुक को इसने काफी टफ टाइम दिया हुआ था टिल अबाउट 2006. लेकिन इसके अंदर जो एक कॉन्सेप्ट था वो ब्लॉगिंग का ज्यादा था. यानी लोग माई स्पेस के अंदर अपनी तस्वीर रख सकते थे, अपने ख्यालात का इजहार कर सकते थे, लेकिन ये इतना यूजर फ्रेंडली या इतना एडिक्टिव नहीं था जितना फेसबुक था. फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि साल 2005 में फेसबुक वेंट पब्लिक. बहुत सारे लोग ये नहीं जानते, लेकिन जिनके दोस्त अगर 2004-2003 के आप अमेरिकन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, तो शुरू में फेसबुक सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए लॉन्च हुई जो किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी से जिनका ताल्लुक हो और वो वहां के ग्रेजुएट हुआ और आप उसी का ईमेल इस्तेमाल करते थे. वेरी क्विकली जी 2005 में यूट्यूब लॉन्च हुआ. 2006 में ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग या सिर्फ मखसूस कैरेक्टर्स के साथ अपनी राय का इजहार करने वाला एक नया जदीद तरीका बना. फिर जी 2010 में इंस्टाग्राम आया जिसने धूम मचा दी. और उस वक्त तक फेसबुक क्योंकि बहुत स्ट्रांग हो चुका था, तो हम आपको बताते चलें कि साल 2012 में इंस्टाग्राम को एक्वायर किया फेसबुक ने $1 बिलियन दे के. लेकिन साथ ही साथ हमने देखा था कि व्हाट्सएप क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था, फेसबुक ने उसको भी एक्वायर किया, उसको भी खरीद लिया तकरीबन 2014 में $16 बिलियन लेके. सो ये थी जी एक मुख्तसर सी हिस्ट्री सोशल मीडिया की. इसको इस्तेमाल करते वक्त ज़हन में जरूर लाइएगा. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है इसी से रिलेटेड है. हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और जो लोग हमें अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पे, आपके भी ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया. आज जी पूरी दुनिया में यानी 30 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड सोशल मीडिया डे, जिसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट आपने ब्रेक से पहले भी देखा. लेकिन जो लोग हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको बताते चलें कि इस वक्त लगभग दुनिया में 3.96 बिलियन लोग इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया. यानी एक जमाना था आप इस तनासुब के साथ शुरू करते थे कि जी जो ज्यादा पॉपुलस कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, लाइक पाकिस्तान, इसकी कितनी ज्यादा आबादी सोशल मीडिया पे है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूरोप में, अमेरिका में कई ऐसे मुल्क हैं, यूरोप में खास तौर पे, इसके अलावा मिडल ईस्ट में, जहां पे पूरी की पूरी आबादी यानी 100% आबादी सोशल मीडिया पे है. वहां के डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को भी ये क्वेश्चन का सामना रहता है कि क्या लोगों की फैसला साजी, उनकी राय को बनाने और बिगाड़ने में सोशल मीडिया का बड़ा अहम किरदार है या नहीं. और यही आर्ग्यूमेंट्स हम देखते हैं कि पाकिस्तान में भी हैं. हमारा सारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स, सोशल डिस्कोर्स ऐसा लगता है सोशल मीडिया पे चला गया. मैं हमेशा ये आर्ग्यू करती हूँ कि शायद ये पाकिस्तान के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा तनासुब ना इंटरनेट एक्सेस रखता है ना ही सोशल मीडिया पे है. तो एक खास तबके की कोई रहनुमाई, कोई रिप्रेजेंटेशन शायद हमारे सोशल मीडिया पे नहीं है. लेकिन फिर भी अगर मोटे मोटे जो फाइंडिंग्स है उसकी तरफ देखा जाए, पूरी दुनिया की तरह खास तौर पर पाकिस्तान में भी देखा गया है ये जो यूजर्स हैं वो मेल यूजर्स ज्यादा हैं. यानी कुछ साल पहले की अगर फेसबुक रिपोर्ट को देखा जाए तो 70% पाकिस्तानी फेसबुक यूजर्स मर्द हजरात थे और खवातीन की इतनी ज्यादा शमूलियत नहीं थी. छोटी सी हिस्ट्री भी मैंने आपको ब्रेक से पहले बताई थी कि सोशल मीडिया का सोचते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जहन में आता है, लेकिन दरअसल शुरुआत हुई थी एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम था 6 डिग्रीज से, जिसको इन्वेंट किया था एंड्रू वाइनराइक ने, और ये 1997 में लॉन्च की गई थी. और अपने पीक यानी तनाब 2001 में इसके तकरीबन 10 लाख यूजर्स थे. उसके बाद जो टाइमलाइन है 2002 में आया फ्रेंडस्टर, लिंक्डइन आया 2003 में, 2004 में बड़ी डेवलपमेंट हुई जिसमें हमने देखा कि फेसबुक और माई स्पेस आया. माई स्पेस भी अपने जमाने का मशहूर तरीन प्लेटफॉर्म था जिसने अपनी पीक देखी जी 2006 में, और 2005 में फेसबुक पब्लिक हो गया. यानी बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि शुरू में जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट थे जिनके पास अपनी यूनिवर्सिटी का ईमेल एड्रेस होता था, सिर्फ
صرف وہی لوگ فیس بک پہ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے تھے. لیکن 2005 میں اٹ واز اوپن ٹو ایوری بڈی. پھر جی 2005 میں آیا یوٹیوب بھی, 2006 میں آیا ٹویٹر, جو کہ اپنی نوعیت کا بڑا منفرد ایک آئیڈیا تھا کہ مائکرو بلاگنگ کریں گے, مخصوص نمبر آف کیریکٹرز میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے تو لوگوں کا ایک طرح سے طنز و مزاح کا یا پرٹیننٹ بات کرنے کا جو سٹائل تھا وہ اس سے اجاگر ہوا, اور لوگ کہتے ہیں کہ جو فوکس تھا وہ ختم ہو گیا کہ لمبے لمبے جریدے اور مضمون کوئی نہیں پڑھنا چاہتا تھا. اس کے علاوہ 2010 میں انسٹاگرام آیا جو کہ ایک گیم چینجر تھا. اس وقت تک فیس بک کافی مشہور ہو چکا تھا اور تقریباً 2012 میں فیس بک نے خرید لیا انسٹاگرام کو $1 بلین دے کر, اور واٹس ایپ کو بھی دیکھا کہ جی یہ بھی میرے لیے بڑا فائدہ مند ہو سکتا ہے اور میں اپنا کنگلومریٹ بناؤں, تو فیس بک نے جی واٹس ایپ کو ایکوائر کیا 2014 میں $16 بلین دے کر. اس کے علاوہ جو سب کو ٹف ٹائم دے رہا ہے اس وقت اور پاکستان میں بہت زیادہ توجہ کا مرکز رہتا ہے وہ ہے جی ٹک ٹاک, جو کہ 2016 میں آیا اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ 8 دن کی اس پہ پاکستان میں تو پابندی بھی لگی ہوئی ہے. لیکن آج کا ہمارا موضوع سوشل میڈیا سے لنک کیسے کرتا ہے. ہمارے سماجی رویے بدل گئے ہیں جی. پہلے اپنے محبوب کو خط لکھ کر آپ بیٹھ جاتے تھے آرام سے, کبوتر کے ہاتھ بھی بھیج دیتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ وہ آرام سے جی اس کا جواب آئے گا. اب اگر محبوب آن لائن ہے, نہیں آیا یا سین ہو گیا اور جواب نہیں آیا ہے تو اس پہ لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں, اس پہ رشتے ختم بھی ہو جاتے ہیں. آج ذرا بات کریں گے کہ اگر آپ کی کسی سے رومانٹک انڈرسٹینڈنگ ہو اینڈ یو پلاننگ ٹو اسپینڈ اے لائف ود دیم, یا آپ کے گھر والے ایک بہت ہی ٹریڈیشنل معاشرہ ہے, پیرنٹس ہیں, بہن بھائی ہیں, وہ آپ کی رہنمائی کے لیے اگر آپ سے کہیں جی کہ اپنے سوشل میڈیا پاسورڈ ذرا ہم سے شیئر کرو کہ ہمیں پتا چلے کہ ڈی ایم میں اور ان باکس میں ہو کیا رہا ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ پریویسی کا اور ٹرسٹ کا, اعتبار اور اعتماد کا اس وقت کیا حال ہے اور کس طرح ہم دیکھتے ہیں آج کے سوشل میڈیا دور میں اس کو ڈیولپ ہوتا ہوا. اس پہ ذرا بات کریں گے جی. زبردست پینل میرے ساتھ موجود ہے, آئیے ان سے آپ کا تعارف کراتے ہیں اور گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ, حال ہی میں جی شادی ہوئی ہے ان کی, لیکن اس سے پہلے لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ چل رہا تھا کیونکہ ہسبینڈ بےچارے مقیم تھے آسٹریلیا میں, نکاح کو ہو گیا تھا 1.5 سال. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی آپ بیتی ہے, کیا مانگا انہوں نے پاسورڈ یا سوشل میڈیا نے کیا ان کے رشتے کے ساتھ اثر کیا. ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری بہت اچھی میڈیا اینکر پرسن بھی ہیں, آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں مختلف پروگرامز میں, ماوش تبسم. تھینک یو ماوش فار میکنگ ٹائم اینڈ کنگریچولیشنز آن گیٹنگ میرڈ. تھینک یو سدرا, آپ نے یہ جو ساری انفارمیشن دی ہے سوشل میڈیا کے بارے میں, یہ بڑی انفارمیٹیو تھی میرے لیے, مجھے کافی اچھا لگا ساری چیزیں ہے نا. اس کی ہسٹری ہمیں لگتا ہے کہ ہمیشہ سے ہی سوشل میڈیا تھا, یہ بڑی جلدی کی ایجاد ہے, 2015 سے ہماری زندگی بدل گئی ہے. اچھا جی, اس کا ہماری نفسیات پہ کیا اثر پڑا ہے, کس طرح ہم لوگوں کی بہترین زندگی کے رخ دیکھ کر #ریلیشن شپ گولز, #فرینڈشپ گولز, #ٹریول گولز, اس سے ہمارا کیا حال ہوتا ہے اور خاص طور پہ رشتوں پہ کیا اثر پڑتا ہے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صوبیہ, ہوز اے کلینکل سائیکالوجسٹ. تھینک یو صوبیہ جی, ویلکم بیک, اور آپ کو بھی صحت یابی کی بہت بہت مبارکباد. آئی نو یو گون تھرو اے ویری ٹف پیریڈ ود کووڈ, سو تھینک یو اینڈ ویلکم بیک. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہم سب کے بہت فیوریٹ اور یقیناً معاشرے کی پلس سے بھی آگاہ ہیں, جو مختلف پرابلمز ہوتی ہیں اور اس میں بھی قانون بیچ میں آ جاتا ہے. کئی دفعہ لوگ اتنے بھپر جاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا یہ وہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں سوشل میڈیا, اگر پکڑا جائے تو چلتے طیارے میں بھی یعنی ایئر پلین میں بھی تھپڑ رسید کر دیا جاتا ہے, ایمرجنسی لینڈنگ ہوتی ہے. یہ ہماری آج کل کی حقیقت ہے, اس پہ ذرا بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں our very own, our very favorite خواجہ نوید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب وقت نکالنے کے لیے. ذرا آپ سے شروعات کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک نیا فینومینا ہے, اور آج کل کے جو کپلز ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی زندگیاں کیسے تبدیل ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کو کیا پاسورڈ دینا بھی چاہیے؟ یہ سنیں نا, ایک سہیلی دوسری کو کہتی ہے کہ تم تو کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر بہت اچھا آدمی ہے, تو پھر یہ تمہاری ڈیورس کیسے ہوگی؟ اس کا نہیں, واقعی وہ بہت اچھا آدمی ہے, لیکن ہوا کیا کہ اس نے مجھ سے میرا پاسورڈ مانگ دیا. وہ جان بھی مانگتی تو میں دے دیتی, مانگتا تو میں دے دیتی, مگر اب میں پاسورڈ کیسے دیتی؟ اچھا, یہ بہن بھائیوں پہ اس طرح اپلائی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں مانگنا ہے تو میری کڈنی مانگ لو لیکن میرا فون کا چارجر نہ مانگنا. یہ بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ چارجر کی نہیں ہو رہی ہے, چارجر اپنا. اچھا ماوش آپ بتائیں جی, آپ نے تو ماشاءاللہ یہ جو سفر تھا اس میں آپ کی ریلیشن شپ پہ کیا امپیکٹ پڑا سوشل میڈیا کا؟ جا کے کبھی میاں کی فرینڈز لسٹ کو چیک کیا کہ کون کون کدھر کدھر ایکٹیو ہے؟ نہیں, میں نے کبھی بھی نہیں کیا. ایکچولی میں تھوڑا سا اپنے آپ کو فریڈم دینا پسند کرتی ہوں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر مجھے فریڈم چاہیے
تو یہ دوسرے کو بھی ملنی چاہیے. بالکل. لائف کو ایزی رکھنا چاہیے, ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے. باقی کی سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے, یا پھر وہ آن لائن ہے اور مجھے رپلائی نہیں کر رہا, اس چیز سے فرق نہیں پڑتا. ویسے ایسا کبھی ہوا نہیں کہ وہ آن لائن ہو اور مجھے رپلائی نہ کرے. اتنا میں نے روب رکھا ہوا ہے, یعنی ماوش یہ کہنا چاہ رہی ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ وہ آن لائن ہو اور مجھے رپلائی نہ دے. لائک مطلب ایسا ریلیشن شاید رہا شروع سے, ایسی انڈرسٹینڈنگ رہی, لیکن یہ ہے کہ میں نے پاسورڈ نہیں مانگا, ایون شادی کے بعد بھی نہیں بٹ مانگا. آن اے سیریس نوٹ ماوش, بیکاز آسٹریلیا پاکستان ٹائم ڈفرنس بھی تھا, تو ایکسپیکٹیشن کیا تھی؟ یعنی وہی جیسے تم کہہ رہی ہو آن لائن وہ آفس کے کام سے بھی ہو سکتا ہے, یا تو آپ کا رات کا پچھلا پہر ہوگا یا ان کا, تو توقع کیا یہی ہوتی تھی کہ یار آن لائن دیکھ لے تو مجھ سے ہی بات کرے؟ نہیں, ایسا نہیں تھا, بیکاز میں یہ انڈرسٹینڈ کرتی تھی کیونکہ ان کی بہنیں ڈفرینٹ کنٹریز میں ہیں, پاکستان میں بھی ہیں. ظاہر ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر رہے ہوتے تھے. ایون میں یہاں کراچی میں اپنی فیملی سے دور رہتی ہوں, میری فیملی لاہور میں رہتی ہے, تو سم ٹائمز میں آن لائن ہوتی ہوں تو میں اپنی فیملی سے بات کر رہی ہوتی تھی. اور ایسا ہوا ہے کئی بار کہ ہم آن لائن ہیں لیکن ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرے. تو وہ ایک انڈرسٹینڈ کرنے والی چیز تھی کہ مجھے پتا ہوتا تھا کہ یہ اپنی فیملی سے بات کرے, یہ ان کا الون ٹائم ہے, پھر میرا الون ٹائم ہوگا, پھر ہمارا ٹائم شروع ہوگا. لیکن صوبیہ یہ بتائیں کہ پہلے اگر پڑوسی ملک میں دیکھا جائے کلچرلی تو زائچے ملائے جاتے تھے, کنڈلیاں ملائی جاتی تھیں, اور ہمارے یہاں بھی استخارہ تو خیر ابھی بھی ہوتا ہے, لیکن اب کوئی رشتہ آتا ہے یا کوئی پراسپیکٹ سامنے ہے تو پہلے جا کے اس کا سوشل میڈیا پہ اس کی کنڈلی نکالی جاتی ہے. تو یہ بڑا امپیکٹ آیا ہے اس چیز کا. دیٹس ٹرو, کیونکہ بیسیکلی پہلے دیکھیں نا لائف بہت پرائیویٹ تھی, اور وہی جیسے آپ نے کہا نا کہ استخارہ کیا جاتا تھا یا زیادہ سے زیادہ آفس تک ایکسیس ہوتی تھی کہ وہاں سے آپ نے وغیرہ سے پتہ لگا لیا. لیکن اب ظاہر اتنی لائف اوپن ہو چکی ہے سوشل میڈیا, اور آپ دیکھ لیں کہ اس کی وجہ سے لائک ایوری تھنگ از سو اوپن, اور اس میں بہت آسان ہے کہ اگر کسی کے بارے میں معلوم کرنا ہے, کسی کے کیریکٹر کے بارے میں یا کسی کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں معلوم کرنا ادر دین آفس. بٹ یو تھنک پیپل آر ججمنٹل؟ دیکھیں ایک تو ہوتا تھا پہلے لڑائیاں ہوتی تھی, اچھا یہ تمہارا کالج کا دوست ہے, ذرا کالج کی کوئی پرانی تصویر آ گئی بیچ میٹس کے ساتھ تو اس پہ خواجہ صاحب لڑائی ہوتی تھی. اب کیا کرتے ہیں؟ اب تو یعنی اس کی زندگی تھی, ایک سوشل میڈیا لائف آپ کے ملنے سے پہلے بھی تھی, اس پہ بھی جا کے جانچ پڑتال ہوتی ہے, کلاس ہوتی ہے. بس یہ پھر ذہنی مریض ہوتے ہیں, شکی قسم کے مرد, یا تو ان کو اپنے اوپر کانفیڈینس نہیں ہوتا یا کچھ ان کی نفسیاتی کمزوری ہوتی ہے. حالانکہ اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. آج تو لیڈیز کئی لوگ تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایک لیڈی اسکول چلاتی ہے جو بڑا اس کی وہ بچوں کا نا وہاں بڑی مشکل سے داخلہ ملتا ہے. تو ایک دفعہ بڑا خوبصورت 6 فٹ کا آدمی آیا اور اس نے میرے آفس میں ان کا مکان کا کوئی جھگڑا تھا قبضے کا, اس نے اپنا تعارف اس عورت کا نام لے کر کہا کہ میں مسز فلاں کا ہسبینڈ ہوں. تو میں نے بھی ان کو بڑی عزت دی. اس زمانے میں ہمارے بھی بچے چھوٹے تھے, وہ بڑی مشہور تھی بچوں کے ماں باپ میں کہ ان کا اسکول بہت اچھا تھا. تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ خود اپنی بیوی کے نام سے اپنا تعارف کرا رہے ہیں, اور ایسے شکی ہیں کہ وہ آپ والی بات کہ اگر وہ بیوی کی کالج کے زمانے کی تصویر ملی تو بولو یہ تمہارا کون ہے. اچھا نہیں, آج کل کا ٹرینڈ بھی بدل گیا ہے. ہم نے ایک بہت بڑا ڈفرنس یہ دیکھا ہے کہ بلاگرز ہیں, انفلوئنسرز ہیں, اور کئی چیزیں جو ہم سمجھتے تھے نا, یعنی ہمارے یہاں پیرنٹس اگر شروع میں کہتے تھے کہ اگر آپ یہ کریں گے نا تو پھر آگے رشتے نہیں ہوں گے یا لوگ کیا کہیں گے, میرے خیال میں اب ینگسٹرز اس طرح کی پابندیوں کو نہیں مانتے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا اقبال, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, یا آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, تمام مہمانوں کو سلام ہو. ویسے خواجہ نوید کو جو بلا کے نا محفل کی رونق لگا دیتی ہیں. ہاں, وہ آپ کے دل کی جو بات کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ آپ نے پاسپورٹ کی بات کی نا, میرے پاس تو میں تو پاسپورٹ لگاتا نہیں ہوں. میرا بیوی کا فون اوپن ہوتا ہے, میرا بھی فون اوپن ہوتا ہے. میں نے ابھی ہماری بہن نے ایک بات کی, بڑی پیاری بات کی تھی کہ فریڈم کی اسپیس ہر ایک کو دینی چاہیے. ہر چیز میں نہیں گھسنا چاہیے. میری بیوی کس سے بات کر رہی, کس سے نہیں کر رہی, مجھے اس میں اتنی ٹرسٹ بڑے میرے پاس سارے کالرز بڑے روشن خیال آتے ہیں, ورنہ ادروائز اپنے گھر میں کہتے ہیں یو وانٹ اسپیس, گو ٹو ناسا. نہیں یہ بات نہیں ہے. آپ دیکھیں مجھے ریگولر, میں آپ کا ریگولر کال ہوں, آپ کو پتا ہے میں جو بات کرتا ہوں آپ کو بڑھ کے کرتا ہوں. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ٹرسٹ ضرور کریں. لیکن جب پرابلم پتہ ہوتی ہے, اور یہی میرا سوال ہے, شک ہوتا ہے نا, شک تو بلا وجہ کا شک, پھر وہ بیوی اس کو پیچھے لگی رہتی ہے یا میاں بیوی کے پیچھے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں آج کل کے دور میں سدرا لڑکیاں یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں, ان کے دوست ہوتے ہیں بہت سارے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بالکل ہی ناتا توڑو شادی کے بعد. بالکل اگر کسی دوست سے بات کریں, ہسبینڈ اینڈ وائف, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیکیٹ ایک سیناریو ہے, ایکویژن ہے. لیکن یا آپ کے تو ماشاءاللہ بچے اب بڑے ہو رہے ہیں, ٹین ایجرز بھی ہوں گے, کبھی ایز پیرنٹس آپ نے بچوں کا پاسورڈ مانگا ہے سوشل میڈیا کا؟ قسم یقین کریں, بلیو می سدرا, میرے آج تک اپنے 2 بیٹے, ایک 22 سال کا اور ایک 20 سال کا ہے. ایک ACCA کر رہا ہے اور ایک انٹر میں.
मैंने कभी भी नहीं मांगा, और वो मेरे से, मैं कभी भी, मुझे पता तो इस एज के बच्चे किस तरह, मैं उनकी मामला में बिला वजह नहीं घुसता। हाँ, मैं नजर जरूर रखता है, गाइडेंस जरूर, पेरेंटल गाइडेंस जरूर देता हूँ, लेकिन उनको बिला वजह उन पर शक नहीं करता, उनके मोबाइल मैंने कभी घुसने की कोशिश नहीं। और मैं सारे पेरेंट्स को कहता हूँ कि आप उनसे इतना ओपन रहें कि वो आपसे डिस्कस करें, लेकिन किसी की चीज में बिला वजह ना घुसे और शक ना। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया याया कॉल करने का। एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, लेकिन जो उमूमी तौर पे होता है, जरा उसको लाइट हार्टेड तरीके से आपको बता देती हूँ। जैसे एक लड़की का रिश्ता पक्का होता है तो हम देखते हैं अचानक से उसके सोशल मीडिया पे ना एक ओवरऑल कवर आ गया है, सब चीजें बुझ सी गई हैं, सारी रोशनियां गुल कर दी गई हैं। उसके बाद मंगनी की तस्वीर में हाथ पकड़े, शक्ल नहीं दिखाई जाती कि लड़का कौन है, उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह की एक फोटोग्राफ अपलोड होती है। और उसके बाद सारी, यानी कई दफा अगर आपके मिक्स गैदरिंग रही है, फ्रेंड्स रही हैं, तो कुछ लड़कियां ये भी करती हैं कि वो वाला जो प्रोफाइल होता है ना वो डिलीट हो जाता है, फिर बड़े खास अंदाज में फिल्टर के साथ कुछ दोस्तों को ऐड किया जाता है। और एक तो अपनी शादी और अपनी डेवलपमेंट्स भी गुप्त रखी जाती हैं, बिकॉज यू डोंट वांट एनी इंटरफेरेंसेस इन दैट। और दूसरा ये कि एक क्लीन, एक नया अवतार, एक नया रीबर्थ आपका सोशल मीडिया पे होता है। लड़कियों के साथ ये ज्यादा होता है, लड़कों के साथ नहीं होता है। इसकी क्या वजह है, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यूजुअली जी बात की जाती है सोशल मीडिया की, आज हम बात कर रहे हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता है या मंगनी अगर आपकी हो चुकी है तो सोशल मीडिया पे छापा मारना जायज है या नहीं, यानी दूसरे की मुखलसी, उसका कमिटमेंट, उसकी डेडिकेशन का जो आजकल का नया टेस्ट है वो ये जरा सोशल मीडिया तो दिखाना। और आमतौर पर मैं से आपको पर्सनली एक टिप दूं, अगर आप इस बात से परेशान हो रही हैं कि आपके मंगेतर की तस्वीर पे या आपके हस्बैंड की तस्वीर ने किसी ने जाके लाइक किया है या बड़े फ्रीक्वेंटली कॉमेंट आ रहे हैं, खुदारा परेशान ना हो। जो असल गेम होती है ना वो इनबॉक्स में हो रही होती है, तो जो सामने है वो तो अच्छा है, पता चल रहा है। क्या कहती हो मावेश? सच है, ये बात बिल्कुल सच है। जो कमेंट्स आ रहे हैं या जो वो तो लाइक्स बेज़रर हैं। वो बेज़रर हैं। मैसेजेस में क्या चल रहा है ये तो किसी को भी नहीं पता, ये किसी को नहीं पता। बिल्कुल। और आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि आपने अगर किसी की पर्सनैलिटी को आजकल के दौर में जज करना है तो आप उसका सोशल मीडिया देख लें जाकर। सोशल मीडिया, मैं वो बात नहीं करी कि आप उसका पासवर्ड मांगे, खोजी बन जाए, लेकिन आप जाके एक दफा उसको स्टॉक जरूर करें, क्योंकि आपकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है ना उससे आपकी पर्सनैलिटी काफी हद तक जज हो जाती है। तो मुझे ये लगता है लड़की हो या लड़का हो, उसको चाहिए कि मंगनी के बाद या निकाह हो गया है तो एक दफा, बल्कि उससे पहले ही जाकर एक दफा देख ले अपने ना, एक दफा झांकी मार के देख ले कि ख्यालात हैं कैसे। ख्वाजा साहब, ये खवातीन पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं इतने जजमेंटल लोग हैं, अच्छी भली लड़की है, प्यारी है, लेकिन जैसे वही बात है कि तंग नजर लोग हैं और देखें कि जी ओ इसकी तो फ्रेंड लिस्ट में इतने सारे लड़के हैं, तो ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, अब बात ये है कि अब वो कहते हैं टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो देखिए, किसी के 2, 4, 5 फ्रेंड्स तो होते ही होते हैं, तो अगर उसके हैं तो ठीक है। अब किसी के लड़की के 200 फ्रेंड्स हैं तो फिर ये भी परेशानी और कंसर्न की बात है कि आफ्टर ऑल ये है क्या। देखिए ना, एक तो सेलिब्रिटी हैं, जैसे आप शो बिजनेस के लोग हैं, उनके तो हजारों फैन होते हैं, तो उनकी तो फैमिली को भी पता होता है कि भाई इट्स ऑल राइट। और उसका अगर हस्बैंड भी है और ये देखकर शादी कर रहा है तो ही शुड नो कि भाई मेरी बीवी के कम से कम 1000 फैन है, 2000 फैन है, तो ही शुड अप्रिशिएट इट कि उसके इतने फैन है। अच्छा, बाकी अगर कोई घरेलू लड़की है और उसके पता चला कि कोई 50 बॉयफ्रेंड है, ये थोड़ी कंसर्न की बात हो जाती है। बॉयफ्रेंड क्यों? हमारा कोई अगर कॉलीग है, अगर आज के जमाने में जैसे अगर डॉक्टर सोबिया, इनके क्लाइंट्स भी होंगे, इनके प्रोफेशनल एक्वेंटेंसेस भी होंगे, प्रोफेशनल्स, उनका तो कोई वो है नहीं। देखिए, अक्सर हमारे यहाँ होता क्या है, अगले बंदे की क्या माइंडसेट है हमें नहीं पता। मिसाल के तौर पे हस्बैंड एंड वाइफ है, वो ऑलरेडी किसी बात पे झगड़े बैठे हुए हैं, अचानक बीवी ने अपने आप को फील गुड कराने के लिए अगर डीपी चेंज कर दी, उस डीपी पे बेजरर से ही लोग जो एक्वेंटेंसेस हैं सोबिया, अगर किसी ने लाइक कर दिया, किसी ने लव कर दिया, अब उस हार्ट के ऊपर लड़ाई शुरू हो जाती है घर के अंदर। दैट्स वेरी ट्रू। देखिए, आई वुड से कि यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा कि सेलिब्रिटीज हैं या कुछ प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, वो एक अलग केस है कि वहाँ पे उनके फैंस भी हैं, उनके फॉलोअर्स भी हैं। लेकिन अगर आप हाउसवाइफ हैं, आपकी कोई ऐसा यानी यू आर नॉट अ सोशल पर्सन, ठीक है, आप सोशल पर्सनालिटी नहीं है, तो फिर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप अपने ग्रुप में ऐड किसे कर रहे हैं ना। बिकॉज आई हैव सीन गर्ल्स के सेटिंग्स क्या है, बड़ी पब्लिक चीजें कर देते हैं और उस पर फिर ज़ाहिर इस तरह के कमेंट्स आते हैं। और ह्यूमन माइंड है, जब आप व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप ना, तो जेलसी उसका इंग्रेडिएंट है, यानी जहाँ लव है, केयर है, तो जेलसी भी वहां पे आती है। तो जब आप देखते हैं कि आपके ही
पार्टनर के उस पर किसी ने कमेंट किया है। और प्रॉब्लम कहाँ से आती है कि जब आपने सवाल पूछा, यानी उसमें ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट एकदम से शक कर दिया जाता है, सवाल पूछा कि ये कौन है और आपने उसे क्लियर आंसर नहीं किया, या आपने जो भी आंसर दिया उससे वो मुतमईन नहीं हुआ और वहीं से अज़म्पशन ना तुम्हारे खत में नया नाम किसका था, न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। नहीं, वो आई थिंक मैं शेर भूल रही हूँ, लेकिन मफहूम कुछ ऐसा है जॉन एलिया के एक शेर का कि भाई आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल, जो मैंने कहा है, तुमने उसका समझा क्या है उसकी इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जिब्रा मलिक राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल चाल? राशिद साहब बिल्कुल ठीक ठाक। आप जरा ये बताएं कि हमारे यहाँ जो लोग शादी के फौरन बाद अपना फेसबुक प्रोफाइल भी बदल लेते हैं या डीएक्टिवेट कर देते हैं, यहाँ तक कि टेलीफोन नंबर, सेल नंबर भी बदल लेते हैं, इसकी क्या वजह होती है? वो एक्चुअली बदले हुए तो वो पहले होते हैं, फिर ये वो बाकायदा एक्नॉलेज कराते हैं कि हम बदल गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बात ही होती है। वैसे मैं एक सोशल मीडिया है, हम लोग इन टच रहते हैं इससे। मुझे एक चीज इसकी जो थोड़ा ड्रॉबैक नजर आता है कि एक पहले मिलने जुलने की एक्साइटमेंट होती थी, वो खत्म हो गई है। हम वीडियो कॉल्स हो जाती हैं, वैसे बात हो जाती है, पहले वो एक्साइटमेंट बहुत बिल्कुल आधी से भी कम रह गई। अच्छा राशिद साहब, एक और बात देखें ना, हस्बैंड एंड वाइफ की अगर बात की जाए तो एक दूसरे पे, जैसे अभी इन्होंने कहा कि एक जुज है जलन का, हसद का, जेलसी का, पोजेसिवनेस का। अक्सर ये भी देखा गया है कि रियल लाइफ रिलेशनशिप में आपने मिसाल के तौर पे अपनी बीवी पे, अपने स्पाउस पे बहुत पाबंदियां लगाई हुई हैं, लेकिन आपका एक बड़ा लिबरल चेहरा वो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जहां पे सब चीजें एक्सेप्टेबल है, जहां आप दूसरी खवातीन की तस्वीरें भी लाइक कर रहे हैं, दूसरी खवातीन को उनकी प्रोफेशनल कामयाबी पे मुबारकबाद भी दे रहे हैं, तो बीवी बेचारी कहती है मेरा क्या कसूर है, मेरी तो कभी ऐसी तारीफ नहीं होती। बिल्कुल, ये तो मुनाफिकत है ना, ये तो बिल्कुल सही है। वाकई हम ये है कि गिफ्ट्स बाहर, जैसे अगर आपके किसी से ताल्लुकात हैं या गपशप है, गिफ्ट देने के लिए अपनी बीवी के अलावा बाकी हम बड़े फ्लुएंटली देंगे, बातें भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन अगर खारे ऐसी बात नहीं है तो ये आपके अंदर आपकी डोल नेचर है, फिर मुनाफिकत शो करती है। बिल्कुल सही, ये डबल पर्सनैलिटी है। एब्सोल्युटली। एक बात सिद्रा मैं और करूंगा जी जी, कि जैसे ये अभी हम मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, कैमरे का भी बड़ा गलत इस्तेमाल हो जाता है। ख्वाजा साहब भी बैठे हैं, सब कुछ सलाम अलैकुम मैंने शुरू में नहीं कह सका, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि वक्त आ गया है कि हर कैमरे के लिए एक कैमरा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये वैसे आपने बड़ी अहम बात की राशिद साहब, इस सवाल को मैं लेके आऊंगी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ख्वाजा साहब, ये जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना, आजकल के जमाने में देखें, शादी खत्म होना, मंगनी खत्म होना भी एक रियलिटी है, रिलेशनशिप्स का खत्म हो जाना। अगर कोई ऐसे प्राइवेट मोमेंट्स हैं, खासतौर पे मियाँ बीवी के तो होते ही हैं, हम अक्सर अब ये सिनेरियो बड़ा कॉमन होता चला जा रहा है कि फिर कोई प्राइवेट वीडियोस एंड फोटोज को सोशल मीडिया पे डाल देना, यानी अपने एक्स को बदनाम करना। उसमें साइबर क्राइम का लॉ आ गया है जी। अभी मैंने किया, उस बंदे को बंद भी करवाया, फिर बाद में बड़ी उसकी बहन आई थी, रो पीट के फिर उसकी हमने बेल करा दी। बीवी रूठ के चली गई, फिर पता नहीं डाइवोर्स भी वो मांग रही थी, खुद खींचता था बीवी की सारी फोटोएं, और जब वो चली गई तो वो उसने लगानी शुरू कर दी। वो फिर बीवी ने FIA में एप्लीकेशन दी, फिर साइबर क्राइम में उसका केस बना, सेशन कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुई, फिर हाई कोर्ट से बेल हुई। अच्छा, इसका प्रोसीजर अगर मेरे वो भी व्यूअर्स उसकी को बहन बता दें, डॉक्टर थी, वो इन आगे केस बढ़ा कोई रोई, भी तो फिर हमने उसकी किसी बेल ऐसी करा दी। सिचुएशन में कोई खातून हो या कोई भी रिलेशनशिप, मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए जी, कैसे साइबर start क्राइम करें? का कानून बड़ा सख्त है, और ये जो तस्वीरें एक दूसरे की बगैर इजाजत के लगाना और उसको ब्लैकमेल करना, तो उसके लिए फौरी तौर पे इनका गुलशन इकबाल में वहाँ पे ऑफिस है, कौन सी जगह है जहाँ ये कोई वो दांतों का अस्पताल नहीं बना हुआ, जी जी जी, हाँ वहाँ पे उसके साथ ही कोई दफ्तर है, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आप FIA को कॉल आप करें और फौरन कह सकते उनको हैं। साइबर क्राइम में चले जाएं, वहाँ लेडीज बिठाई हुई हैं, वो काउंसलर हैं, वो आपको बड़ा एनकरेज करती हैं, औरतों को हौसला देती हैं, फिर वो बाकायदा FIR काटती हैं। तो ये आपके पास मैंने एक कानूनी लेडी को भेजा था, तहफ़्फ़ुज़ तो वो मौजूद बड़ी है। खुश होके आई थी, उसने कहा कि सर वहाँ जो लड़की बैठी थी वो तो बहुत ही अच्छी थी। सोबिया कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ। उस कॉन्फिडेंशियल लड़की ने उसको अपना मोबाइल नंबर भी दिया कि दोबारा अगर ये कुछ करे तो मुझे फोन करके बताना। तो आपके पास हुक्म मौजूद हैं, कानून है जो आपका तहफ़्फ़ुज़ करता है, लेकिन फिर जरा समाजी रवैयों के ऊपर आएंगे। बड़ी अच्छी बात डॉक्टर सोबिया आपने कही थी कि बड़ा तजाद होता है जी, जो एक्चुअल आपके साथ हस्बैंड है और जो आप उसको सोशल मीडिया पे जैसे देखते हैं। हाँ, जैसे वो मैंने बताया था कि खातून ने अपने लिखे थे हस्बैंड के बारे में, कमेंट्स लिखे हुए थे कि जब अपने शोहर के एहसासात और जज्बात को सोशल मीडिया पे पढ़ती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि इस शख्स की बीवी मैं हूँ। बेसिकली
وہ جو ہم دکھاتے ہیں اتنا بڑا گیپ ہے ریالٹی میں اور جو ہم سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے جی, ول بی رائٹ بیک.